بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور کے اندر اس طرح کے معاملات نہیں ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈلی یہ ایک انسان کا نیک اور بد ہونے کا فیصلہ اس کے قبر میں جانے کے بعد اس کی ہڈیاں یا وہ معاملات نہیں کیا کرتے. اس طرح سے لوگوں کو ویسے ہی نا خراب کر کے رکھا گیا آج کے دور میں کہ جس کی جو صحیح سلامت نکل آیا بس وہ جنتی ہے یا وہ صحیح بندہ تھا یا وہ اللہ کا ولی تھا. اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کی, نیک انسان ہونے کی نشانی یہ نہیں ہے کہ قبر میں دفنانے کے بعد اس کی سال کے بعد آپ چیک کر رہے ہیں کہ بھی ڈیڈ باڈی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ادروائز آپ اس کو کوئی کسی قسم کا یہ کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے کہ قبر کے بعد. یہ ایک نیچرل پروسیجر ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو جب آپ اتنے عرصے کے لیے کچھ لانگ ٹائم پیریڈ کے لیے آپ زمین میں دفن کر کے رکھتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہر انسان کی ہی ہڈیاں اس طرح خراب ہو جاتی ہیں. جہاں تک قبر میں دفنانے کے بعد اس کی لاش خراب ہونا اور اس کے اوپر اگلا مردہ مطلب کہ کر دینا, جنت البقیع کے اندر سیم معاملات اس طرح دیکھنے میں آتے ہیں کہ جنت البقیع کے اندر ایک ٹرینڈ سا نارمل سے ہے. آئی واز دیئر, میں نے خود وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ کافی زیادہ مردوں کو دفنایا جاتا ہے. تو قبر کھلتی ہے پہلے تو اندر پہلے سے اگلے نئے جو مطلب جو پچھلے سال کے دفن کیے ہوئے مردے ہوا کرتے تھے ان کی ہڈیاں میں نے خود دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے جنت البقیع کے اندر. تو جنت البقیع کے اندر بھی اور ہر جگہ پہ سیم اس طرح کا آپ کہا جاتا ہے جی وہاں پہ دفنانے سے پہلے باڈی کو مسالہ لگایا جاتا ہے. کیوں لگایا جاتا ہے؟ کہ جی مسالہ لگانے سے باڈی جلدی خراب ہو جاتی ہے تاکہ اگلے مردے کو بھئی 3 سے 4 دن یا ایک ہفتے کے بعد آٹومیٹیکلی یہ پروسیجر ہے کہ انسان کا جسم, انسان کی باڈی خراب ہو جاتی ہے قبر کے اندر اور وہ مٹی کے اندر مکس کر دی. سیکنڈلی یہ کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی بات ہے, روحانیت کی بیسیکلی بات ہے, میں ایک صاف کلیئر کٹ بتاتا چلوں. جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کی بڑی اچھی سی نشانی ہے. میں آپ کو مدینہ منورہ کا ایک واقعہ سنا کے بات ختم کروں گا. مدینہ منورہ کے اندر ایک بزرگ ہمیں ملے اور انہوں نے ہمیں بات بتائی جنت البقیع کی کہ جنت البقیع کے اندر ایک گورکن بیسیکلی جو قبر کھودنے والے صاحب ہوتے ہیں وہ وہاں پہ موجود سے تھے. ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک حبشی تھا, مطلب ایک سوڈانی میرے خیال سے بھائی تھے وہاں پہ جو حرم میں بیٹھا کرتے تھے, اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ ان کی جیب سے دلائل الخیرات کی کتاب نکلی جو کہ درود پاک کی کتاب تھی. انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کتاب میرے والد صاحب کی ہے. تو گورکن جو تھا بیسیکلی جب وہ حرم میں آ کے بیٹھا, واقعہ کچھ اس طرح سے کہ گورکن جب حرم میں آ کے نماز کے لیے بیٹھے تو ان کے پاس وہ دلائل الخیرات کتاب پڑھی ہوئی تھی. وہ کتاب پڑھ رہے تھے دلائل الخیرات کی درود شریف کی. تو ساتھ ہی ان کے ایک سوڈانی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے جب کتاب کی طرف دیکھا تو وہ ایک دم سے ہل گئے, پریشان ہو گئے. تو انہوں نے گورکن سے پوچھا کہ بھئی آپ کے پاس یہ کتاب کہاں سے آئی؟ مطلب جو جنت البقیع میں قبریں کھودنے والے صاحب تھے ان سے پوچھا کہ یہ کتاب آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ کتاب کے اس صفحے پہ جاؤ, اس پہ یہ لکھا ہوا ہے, اس صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے, شروع میں میرے والد کا نام لکھا ہوا ہے. جب اس نے دیکھا تو بالکل اسی طرح سے تھا. تو جو سوڈانی صاحب تھے انہوں نے گورکن سے سوال کیا کتاب آپ کے پاس کدھر سے آئی؟ تو وہ حیران ہو کے آگے سے بتاتا ہے یار یہ کتاب تمہارے والد کی نہیں ہے, نہ یہ تمہارے والد سے مجھے ملی, نہ میں تمہیں جانتا ہوں, نہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہے. پھر سوڈانی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ کتاب کہاں سے ملی؟ تو گورکن بتاتا ہے کہ پچھلے دنوں میں ہم جنت البقیع کے اندر ایک قبر سے مردے کو مطلب شفٹ کرنے کے لیے جب وہاں پہ معاملات کر رہے تھے تو ایک مردہ جو جنت البقیع میں پہلے سے دفن تھا اس کے سینے کے اوپر دلائل الخیرات پڑی ہوئی تھی, وہ کتاب پڑی ہوئی تھی درود شریف کی. تو جب ہم نے اس کو قبر سے نکالنے کے شفٹ کرنے کے لیے باڈی اس کی نکالی تو اس کے سینے پہ دلائل الخیرات پڑی, تو میں نے ادب کی وجہ سے اٹھا کے سنبھال لی وہ کتاب. تو سوڈانی اتنا حیران اور پریشان ہو کے اس کو سائڈ پہ لے جا کے ایک بات بتاتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ کچھ سال پہلے میرے والد سوڈان میں انتقال کر گئے تھے, تو ہم نے ان کو سوڈان میں دفن کیا وہاں پہ, ٹھیک ہے. اور جو درود شریف کی کتاب, دلائل الخیرات کی کتاب میرے والد پڑھا کرتے تھے وہ ہم نے ان کے سینے پہ رکھ کے دفن کر دی ہوئی تھی. اللہ. تو یہ کیسے معاملہ ہے کہ سوڈان میں ایک عاشق, ایک نبی پاک سے محبت کرنے والا بندہ انتقال کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی باڈی اسی طرح ایز اٹ از, یہاں تک کہ اس کے سینے پہ جو کتاب رکھی گئی تھی وہ بھی اسی طرح سوڈان سے شفٹ کر کے جنت البقیع میں آئی. اور بقیع میں جب آتی ہے وہاں سے گورکند کو وہی ڈیڈ باڈی ملتی ہے اور اس کے سینے پہ وہ کتاب ملتی ہے. تو وہ حیران, اتنا پریشان ہوتا ہے کہ تو گورکند اس سوڈانی سے پوچھتا ہے کہ بھئی تمہارے والد کا کیا عمل ہے ایسا
کہ تمہارے والد کے ساتھ ادھر سے معاملہ ہوا کہ اس کو سوڈان سے ادھر شفٹ کر دیا گیا، تو اس نے یہ بات بتائی کہ میرے والد دلائل الخیرات کے درود پاک کا کثرت کرنے والا انسان، ایک کثرت کرنے والے، مطلب کہ اس کے والد ایک اچھے انسان تھے، ان کے نیک اعمال تھے دنیا کے اندر، تو ضروری نہیں تھا کہ سوڈان کے اندر ان کی قبر کھولی جائے اور وہ خالی نکلے اور اس کے اوپر مرداب 70 مردے اس کے اوپر دفنا دیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے اس بات سے آپ کا۔ آپ کے لیے حیرانی اور خوشی والی شاید یہ چیز ہونی چاہیے کہ اس کے والد کی ڈیڈ باڈی کو سوڈان سے شفٹ کر کے جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا تھا، اور جنت البقیع میں مدینے والوں کو اس کی ڈیڈ باڈی کے اوپر سے وہی دلائل الخیرات ملتی ہے جو سوڈانی نے اپنے والد کے سینے پہ رکھی تھی۔ تو درود شریف کی کثرت، نبی پاک سے محبت اور عشق ایسی چیز ہے کہ آپ پاکستان میں مر کے دفن ہوتے ہیں، آپ سوڈان میں مر کے دفن ہوتے ہیں، آپ سعودی عرب کے کسی شہر میں مر کے دفن ہو رہے ہیں، آپ کو اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے والد کی، آپ کے بزرگوں کی، آپ کی اپنی باڈی وہاں سے شفٹ کر کے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک کی اجازت سے، نبی پاک سے محبت کرنے والوں کو نبی پاک اپنے قریب رکھتے ہیں۔ تو انتقال کے بعد، منتقل ہونے کے بعد اس دنیا سے دوسری دنیا میں، نبی پاک آپ کی ڈیڈ باڈی کو اپنے شہر بلا لیتے ہیں۔ اس پہ تو کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ محبت رسول نبی پاک علیہ السلام کا عشق اور محبت ایسی چیز ہے کہ زمین کے اندر بھی اسی طرح سے معاملات چلتے ہیں، زمین کے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام اپنے امتیوں کا اسی طرح خیال کرتے ہیں جس طرح زمین کے باہر اپنے امتیوں کا خیال کرتے ہیں۔ اگر تو آپ کا یہ عقیدہ، اگر آپ یہ ماننے والے ہیں کہ حضور آپ پہ نظر کرم رحمت میں رکھتے ہیں اپنی، اور آپ کا حضور علیہ السلام کا شفقت اور رحمت، ان کی نظر آپ کے اوپر، آپ ان کے کرم پہ چلتے ہیں اگر اس دنیا کے اندر، تو اس کے اندر والی دنیا میں بھی آپ انہی کے کرم پہ ہیں۔ پھر آپ کی باڈی وہاں پہ ملے یا آپ کی باڈی وہاں پہ نہیں ملتی، یہ آپ کو کچھ کنفرم نہیں ہے کہ شاید نبی پاک علیہ السلام نے ان کی باڈی کو اپنے پاس بلا لیا ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے میں ان کی جو باڈی ہے وہ جنت البقیع میں مل رہی ہو کسی گورکن کو، ہو سکتا ہے کہ مدینے والوں سے آپ کو خبر ملے کہ آپ کے والد یا آپ کے دوست یا آپ کے جاننے والے جو ہیں ان کی ڈیڈ باڈی ان کو جنت البقیع سے ملی ہے۔ تو ان چیزوں کا جو مطلب کہ دفنا دینا اور پھر بعد میں نہ نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ گار تھے، یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر میرے خیال سے اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ بندے کو کہاں سے کہاں نہیں کر سکتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی محبت ایسی چیز ہے، حضور تو ہر چیز پہ اختیار رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، مختار کل ہیں وہ، تو وہ جس کو چاہے اپنے پاس بلا لیں۔ ہم زندہ ہو کے حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو حضور بلاتے ہیں ہمیں، وہ مالک ہیں، ان کی ٹائم مور لگتی ہے، ان کی اجازت ملتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو حضور چاہیں گے تو مرنے کے بعد بھی ہمیں بلا لیں گے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جنت البقیع میں جگہ دے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مائٹ بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں انتقال کریں تو ہمیں جنت البقیع میں جگہ ملے، یا پھر اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستان میں، سعودیہ میں، کسی اور شہر میں، سوڈان میں کہیں پہ انتقال کریں، پھر حضور ہمیں جنت البقیع میں جگہ دے دیں۔ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اور وہ حضور بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پہلے بلاتے ہیں یا بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس چیز پہ گھبرانے کی پریشانی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اور نبی پاک علیہ السلام سے اچھے تعلق میں رہیں، ان سے اچھے رابطے میں رہیں اور ان سے اچھے کی امید رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ اور نبی پاک علیہ السلام تو ویسے بھی امید کو خراب نہیں کرتے، بلکہ وہ تو بغیر بن مانگے نوازنے والے ہیں، تو بن مانگے نوازتے ہیں، تو آپ ان سے مانگیں، انشاءاللہ ملے گا، باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ بہت شکریہ ارسلان بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں اپنی بات کو کہ ایک شعر کا صرف ایک حصہ پڑھوں گا۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے ہے، یہ بڑے کرم کی ہے بات۔ تو اجازت لیں گے آپ سے، اور غلطی کوتاہی ہو تو معافی کے طلبگار ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔